محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے دوسری سند، کہا مجھ سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، انہوں نے ابو وائل سے سنا، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر بیان کرو، ماشاء اللہ تم تو بہت جری ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ایک آزمائش فتنہ تو اس کے گھر، مال اور پڑوس میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بلکہ میری مراد اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فتنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر شخص جانتا ہے۔ میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی۔ ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر معلوم ہوا، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے مراد کون صاحب ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3586۔ شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے رج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3587۔ اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی اس منصب کو خود کے لیے ناپسند کرے یہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے۔ لوگوں کی مثال کان کسی ہے جو جاہلیت میں شریف تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3588۔ اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3589۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے اور ان سے حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لوگے۔ چہرے ان کے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یحییٰ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3590۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ کو قیس نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں، اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں تھا۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، مراد یہی ایرانی ہیں۔ سفیان نے ایک مرتبہ وہو حاض البازر کے بجائے الفاظ وہم اہل البازر نقل کیے، یعنی ایرانی یا کردی یا ویلم والے لوگ مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3591۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا میں نے حسن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے قریب تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتا پہنتے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے منہ تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3592۔ ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا، کیا اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3593۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عمروں نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی، پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا، کیا فوج میں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو؟ معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3594۔